बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी एक नए लेक्चर के साथ आज आपकी खिदमत पर हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। और हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज इल्म नजूम सीखने का एक नया दौर, यूँ समझ लें एक नई चीज़ शुरू होने जा रही है। अभी तक जितना कुछ आपने पढ़ा, अभी तक जितना आप लोगों ने देखा, सीखा, उसको समझा, अब यूँ समझ लें कि अब वो वक्त आ गया है कि अब हम प्रैक्टिकली मज़ीद आगे जाने लगे हैं। एक मिसाल मैं आपको देता चलूँ कि एक आदमी था, उसने पहली दफ़ा गाड़ी चलाना शुरू की तो उसके लिए बड़ी परेशानी थी। लेकिन जब वो गाड़ी चलाना सीखता चला गया, उसके बाद अचानक उसकी आंखें चली गईं। तो एक दिन वैसे ही वो गाड़ी पे आके बैठा तो उसको ये मालूम था कि अंधेरे में भी स्टीयरिंग कहाँ पे है, गियर कहाँ पे है, रेस किधर है, क्लच कहाँ पे है और हैंड ब्रेक कहाँ पे है। तो जनाब ये मिसाल देने का मकसद ये था कि इल्म नजूम जैसे ही आप प्रैक्टिस के साथ सीखते चले जाएंगे, चाहे आपकी दुनिया में जितना मर्ज़ी अंधेरा हो जाए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, एक मिसाल है, तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ हर तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। आपको मालूम होता है कि आपने क्या करना है। आज एस्ट्रोलॉजी की क्लास का वो हिस्सा जो अब आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने बहुत कुछ सीखा, हम इस सीखने के अमल को ख़त्म नहीं करेंगे, आखिरी क्लास तक हमारा सीखने का अमल जारी रहेगा। लेकिन अब जो चीज़ आप लोगों के सामने आने जा रही है, यूँ समझ लें कि अब इब्तदा और आगाज़ हो रहा है प्रैक्टिकल की तरफ का, कि अब आपने इन चीज़ों को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके भी जाना है और बेहतर अंदाज में सीखना भी है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि हर टीम को कोई ना कोई कैप्टन जो है वो लीड करता है। चाहे कोई प्लेन है उसका भी एक कैप्टन होता है, कोई शिप है उसका भी कैप्टन होता है, कोई हुकूमत है, गवर्नमेंट है, उसका एक प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई क्रिकेट टीम है, कोई फुटबॉल टीम है, तो हर टीम का कोई ना कोई कैप्टन ज़रूर होता है। और वो कैप्टन डिसाइड करता है कि उसने किस किस को कौन कौन सी जगह पे या कौन कौन से शोबे देने हैं, और उन शोबों के मुताबिक वो उनको परफॉर्म करके दिखाएंगे। कुछ मिजाज जो है वो शनास भी होते हैं कि एक जैसा मिजाज होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका मिजाज नहीं भी मिलता, लेकिन उनको खुश करने के लिए, उनको खामोश करने के लिए अच्छे डिपार्टमेंट भी दे दिए जाते हैं। फिर उससे अंदाज़ा होता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं असेंडेंट, लगन। लगना भी आप इसको कहते हैं या हम उर्दू में इसको ताले कहते हैं। ये होता है जायचे का पहला घर। पहले घर को असेंडेंट कहा जाता है। आप इससे अभी तक जो है आपको मालूम हो चुका होगा कि असेंडेंट किसे कहा जाता है। असेंडेंट बेसिकली पूरे जायचे का मेन वो मरकज़ होता है। जो आप किसी का भी जायचा बनाएं उसकी शख्सियत को कहा जाता है। अगर आप अपना जायचा बनाएंगे तो असेंडेंट जो भी होगा तो समझे वही आपका मिजाज है, वही आपकी शख्सियत है, उसी के मुताबिक आपको देखा जाता है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस किस को आगे क्या क्या देना है और कौन आपके साथ अच्छा है, कौन आपके साथ बुरा है। आज के इस लेसन में पिछले लेक्चर को ज़रूर अपने जहन में रखिएगा, गुड प्लैनेट्स को, बैड प्लैनेट्स को, अच्छे से आ रहे, बुरे से आ रहे, दोस्त दुश्मन से आ रहे, कि आपस में किस तरह से इनका बर्ताव है। आज हम दो असेंडेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कि कोई भी आप जायचा बनाते हैं, लेट सपोज किसी का भी आपने जायचा बनाया, मैंने बहुत सारी आप लोगों से अभी प्रैक्टिस करवाई है पीछे, और उसमें आप लोगों को बार बार जायचे बनवाए हैं, जिसमें जब आप टाइम चेंज करते हैं उसके मुताबिक असेंडेंट चेंज होना शुरू हो जाते हैं, डिग्री वाइज उनमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर आप लेट सपोज कोई जायचा बनाते हैं और उसका असेंडेंट जो है वो एरीज़ आता है, बुर्ज हुमल आता है। अब एरीज़ ने डिसाइड करना है कि इस पूरे जायचे में कौन कौन से डिपार्टमेंट उसने आगे किसको देने हैं, किसको उसने आगे बताना है कि कौन जो है उसका दोस्त बनेगा, कौन इस जायचे के मुताबिक उसकी काबीना में दुश्मन बनेगा।
سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایریز کا اس کے اپنے پاس ہی ہے، کیونکہ ایریز سے ہی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ ایریز نے اس ذائچے میں دوسرا جو ڈپارٹمنٹ ہے، دوسرا جو ہاؤس ہے، خانہ مال بھی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس نے ٹورس کو دے دیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ایریز کا حاکم سیارہ ہوتا ہے مریخ، اور ٹورس کا جو حاکم سیارہ ہے، جو لارڈ پلانٹ ہے، وہ ہے وینس۔ تو ایریز اور وینس یہ دونوں آپس میں دوست نہیں ہیں، دونوں آپس میں دشمن ہیں، اینٹی پلانٹس ہیں۔ تو اس لگن میں جب بھی کوئی لگن ایریز آئے گی، اس میں جو بھی دوسرا گھر ہوگا وہ نحس ہوگا، خراب ہوگا، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ اس نے دیا ہے اپنے دشمن کو، دشمن کے پاس آٹومیٹیکلی یہ ڈپارٹمنٹ اس کا آ گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس ذائچے کا تیسرا گھر جو ہے یہ ایریز نے دیا ہے جیمنائی کو، جوزا کو، اور پہلا ڈپارٹمنٹ ایریز کا اپنے پاس ہے، اس کا لارڈ پلانٹ ہے مریخ، مارس، اور تیسرے کا لارڈ پلانٹ ہے عطارد۔ بلکہ یہاں پہ اگر میں آگے چلوں تو چھٹا گھر بھی جوزا، سرطان، اسد، سملہ کے تیسرا اور چھٹا گھر اس ذائچے میں عطارد کے پاس ہیں۔ آپ کے ذہن میں دوست دشمن سیارے کا جو گراف ہے وہ آپ کے مائنڈ میں ہوگا، تو آپ بآسانی اب یہ جج کر سکتے ہیں کہ اس ذائچے کے اندر تیسرا گھر جو کہ مریخ اور عطارد کی دشمنی ہونے کی وجہ سے یہ نحس ہو گیا۔ اسی طرح چھٹا گھر ویسے ہی خراب ہوتا ہے، اس کو خانہ ہے نحوست میں آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں۔ تو اس ذائچے کے اندر دوسرا، تیسرا اور چھٹا گھر یہ بھی خراب ہو گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں چوتھے گھر کی طرف۔ آپ کو خانہ خائے اوتاد یاد ہوں گے کہ ذائچے کے اندر والے 4 گھر میں نے آپ لوگوں کو پڑھائے تھے۔ چوتھا گھر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، گھر کے سکھ کا، ذہنی سکون کا، یہ اس نے دیا ہے چوتھے گھر میں برج سرطان کو۔ برج سرطان کا لارڈ پلانٹ ہے قمر کی اور مریخ کی آپس میں دوستی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا رائٹ سائڈ پہ جتنے بھی آپ اگر دیکھیں تو آپ کا لیفٹ بنتا ہے کہ لیفٹ سائڈ کے اوپر جتنے بھی گڈ پلانٹس تھے اس میں مریخ اور قمر آپس میں دوست ہیں۔ تو چوتھا گھر بھی اس ذائچے کے اندر اچھا گھر مانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو خراب گھروں کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اس ذائچے میں جو دوسرا گھر ہے، تیسرا گھر ہے، چھٹا گھر ہے، یہ خراب ہے، تو اس ذائچے میں زہرہ کہیں پہ بھی ہوگی، کہیں پہ بھی پلیس ہوگی، یا عطارد کہیں پہ بھی جائے گا، وہ خرابیاں پیدا کرے گا۔ اب اس ذائچے میں قمر اچھے گھر کا مالک ہے، وہ کہیں پہ بھی جائے گا، اچھائیاں پیدا کرے گا۔ لیکن اس میں مزید کچھ تھیوریز اپلائی ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھتے چلے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں پانچواں گھر اس نے دے دیا برج اسد کو۔ برج اسد کا لارڈ پلانٹ ہے شمس کی، اور ایریز کا لارڈ پلانٹ مریخ، اس کی آپس میں دوستی ہے، اور اس کو اس نے جگہ دی مول ترکون میں، ٹرائنگل میں۔ تو شمس کی اور مریخ کی آپس میں دوستی ہونے کی وجہ سے پانچواں گھر بھی اچھا گھر اس کنڈلی کے اندر، اس لگن کے اندر، اس اسینڈنٹ کے اندر، اس ذائچے کے اندر۔ میں اسی لیے سارے نام لیتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا مختلف مذاہب سے بھی تعلق ہے، مختلف لینگویجز سے تعلق ہے، تاکہ ہر لینگویج میں آپ لوگوں کو بآسانی سمجھ آ سکے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، چھٹا گھر میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب آگے بڑھتے ہیں ساتواں گھر۔ اب دوسرا گھر اور ساتواں گھر، ان دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وینس کے ساتھ۔ تو اس کنڈلی میں ذائچے میں آلریڈی دوسرا گھر خراب ہے، وینس کو مل جانے کی وجہ سے ساتواں گھر یہ بھی اس ذائچے کے اندر خراب ہو گیا۔ تو ایسا شخص جس کا ذائچے میں ایریز اس کی لگن ہوگی، تو اس کو ساتواں گھر خراب ہونے کی وجہ سے میرٹل ایشوز آئیں گے، شادی میں پرابلمز آئیں گی۔ وینس جہاں جہاں بھی جائے گا اس جگہ پہ یا جہاں پہ نظر ڈالے گا خرابیاں پیدا کرے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں
آٹھواں گھر جو ہے یہ برج اقرب ہے. برج اقرب کا حاکم سیارہ مریخ ہے. تو مریخ کے پاس آئے پہلا اور آٹھواں گھر کہ مریخ نے اپنے پاس 2 گھر رکھے، لیکن آٹھواں گھر خراب ہوتا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اقرب کا جو مالک ہے مریخ، وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مریخ اقرب کے لیے عام سیارہ ہے، یہ عام برج بنتا ہے، یہ خاص نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں 9واں گھر اور 12واں گھر. 9واں گھر اس نے دیا برج قوس اور 12واں گھر اس نے دیا برج حوت کو. ان دونوں کا حاکم سیارہ مشتری ہے. تو مشتری کی مریخ کے ساتھ دوستی ہے. مشتری 9ویں گھر میں یا برج قوس کے لیے خاص تصور کیا جاتا ہے. تو اس زائچے کے اندر مشتری کو مل گیا 9واں گھر، تو اس زائچے میں 9واں گھر جو ہے وہ بھی اچھا گھر تصور کیا جاتا ہے. اور مشتری کے پاس 12واں گھر بھی ہے، لیکن برج حوت کے لیے مشتری عام ہے، خاص نہیں ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں 10واں اور 11واں گھر. 10واں گھر اس نے دے دیا برج جدی کو. برج جدی جس کا حاکم سیارہ زحل ہے. زحل کی اور مریخ کی آپس میں دوستی نہیں ہے، دونوں دشمن ہیں. تو اس زائچے کے اندر چونکہ اس نے زحل کو اچھا گھر دیا ہے، اس نے اس کی زبان بندی کی ہے اچھا گھر دے کے، اور 10واں گھر اس زائچے میں اتنا زیادہ خراب نہیں ہوگا جتنا 11واں گھر اس زائچے میں خراب ہوگا، کیونکہ زحل 11ویں کے لیے یعنی برج دلف کے لیے خاص ہے اور اس کے لیے عام ہے. تو اس زائچے میں 10واں گھر اس کا جو کریئر کا مالک ہے اس نے زحل کو دے دیا، اور 11واں گھر جو کہ خواہشات کا ہے، بڑے بہن بھائیوں کا ہے، وہ اس نے دے دیا زحل کو. تو 11واں گھر خراب ہو گیا کہ ایسے شخص کو جس کا اسینڈنٹ ایریز ہوگا اس کو ہمیشہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم رہے گی، پریشانی رہے گی. اس زائچے کے اندر اب کمانڈ جو ہے وہ آ گئی مریخ کے پاس. تو مریخ اس زائچے کا سب سے اچھا سیارہ بن گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مریخ جہاں بھی جائے گا وہاں پہ اچھا ہی ہوگا. اگر اس زائچے میں ایریز لگن میں مریخ آ جاتا ہے 4تھے گھر میں، 4تھا گھر برج سرطان کا ہے، تو یہاں پہ آ کے مریخ حبوط یافتہ ہو جاتا ہے، ڈیبلیٹیٹ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اور جہاں جہاں پہ اس زائچے میں وہ اپنی نظر ڈالے گا 4تھے گھر میں بیٹھ کر، تو وہاں وہ خرابیاں پیدا کرے گا کہ ایسا شخص اپنے کام، اپنے ذہنی سکون کو برباد کرے گا، اپنے گھر کے سکھ کو خراب کرے گا. پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو وینس کو دیکھتے ہیں کہ وینس جیسے میں نے بتایا کہ آلریڈی خراب ہے اس زائچے کے اندر، اور اگر وہ کہیں بھی جاتا ہے وہ خرابیاں پیدا کرے گا. عطارد 3 چھٹے کا مالک ہے، جہاں بھی جائے گا خرابیاں پیدا کرے گا. پھر اس کے بعد سرطان اچھا ہے، اگر سرطان آ جاتا ہے دوسرے گھر میں تو اس کو شرف ملے گا. 8ویں میں چلا جاتا ہے حبوط کا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے خرابیاں پیدا کرے گا. پھر 5واں گھر برج اسد شمس کے پاس ہے. شمس اس زائچے میں اگر لگن میں آ جاتا ہے، تالے میں آ جاتا ہے تو یہ شرف کا ہو جاتا ہے. لیکن یہی اگر اچھا شمس اٹھ کر 7ویں گھر میں آ جائے تو حبوط کا ہو گیا، خراب ہو گیا، خرابیاں پیدا کرنی شروع کر دے گا. پھر اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں مشتری اگر اپنے ہی گھر سے 9ویں گھر سے ایک گھر آگے جا کے بیٹھ جائے تو یہ حبوط یافتہ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایریز لگن ہو، جو مین کمانڈ ہے وہ مارس کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے کہ مارس جہاں جائے گا اچھائیاں پیدا کرے گا، چونکہ مین کنٹرولنگ پاور اس کے پاس ہے. وہ اگر خراب ہو گیا، اگر اسی زائچے میں مریخ 6ٹھے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ایسا شخص روگ دکھ تکلیف کی کیفیت سے کبھی نکل ہی نہیں پائے گا، ڈپریشن کا مریض ہوگا، بیمار رہنا شروع کر دے گا. اگر اپنے سے ایک گھر پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے تو تنہائی کا شکار ہوگا، حاسدین میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.